بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابراہیم لودھی لاسٹ ایپیسوڈ۔ حسین خان اور معروف خان دونوں نے حق نمک ادا کر دیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد ابراہیم لودھی سے ایک اور ناانصافی اور ظلم پر مبنی کام سرزد ہوا یوں کہ اس نے اپنے بڑے سالاروں میں سے اعظم ہمایوں کو زندان میں ڈال دیا تھا۔ اسے زندان سے نکالا اور اس کے بیٹوں کے ہمراہ گوالیار کا قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، اس لیے کہ گوالیار کا راجہ ایک طرح سے پھر خود مختاری کا اعلان کر چکا تھا۔ سلطان کا یہ حکم پا کر اعظم ہمایوں لشکر لے کر گوالیار کی طرف روانہ ہوا۔ گوالیار پر اس نے حملے کیے۔ جب محاصرہ طول پکڑنے لگا تو اعظم ہمایوں نے منجنیقوں جنگی رتھوں سے کام لیتے ہوئے جنگ کی ابتدا کی اور بارود سے بھرے ہوئے ڈبوں کو آگ لگا کر قلعے کے اندر پھینکنا شروع کر دیا۔ جواب میں راجہ کے لشکری روئی کے تیل سے تر باتر گولوں کو آگ لگا کر اعظم ہمایوں کے لشکر کی طرف پھینکتے۔ اس طرح دونوں طرف سے لشکریوں کا نقصان ہونے لگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اعظم ہمایوں نے قلعے کے نیچے اونچے برج پر توپ خانہ نصب کروا کر ایسی گولہ اندازی کرائی کہ اہل قلعہ کے گھروں کے صحنوں میں منجنیقوں کے پتھروں اور توپوں کے گولے گرنے لگے۔ اس بنا پر گوالیار کے لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا۔ قریب تھا کہ گوالیار فتح ہو جاتا کہ راجہ نے 7 من سونا، ایک انتہائی قیمتی ہاتھی جس کا نام شام سندر تھا، اور اپنی راجکماری مسلمانوں کے حوالے کرنے کا عہد کر لیا۔ ساتھ ہی راجہ نے فرما برداری اور اطاعت اختیار کر لی تھی۔ ابھی کامیابی اور فتح ہوئی ہی تھی کہ ابراہیم لودھی کا پیغام اعظم ہمایوں کے نام آیا کہ وہ فوراً گوالیار سے نکل کر دہلی کا رخ کرے۔ اعظم ہمایوں سلطان کا خط پا کر واپسی کی تیاری کرنے لگا، مگر اس کے بیٹوں اور سالاروں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ سلطان تمہاری جان لینا چاہتا ہے، وہ دوسرے عمرہ کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ بعض عمرہ نے جو اس کے مخلص تھے کہا، تیرا دربار میں حاضر ہونا خلاف مصلحت ہے۔ ان سب کے جواب میں اعظم ہمایوں کہنے لگا، میں نے 40 سال سے اس خاندان کا نمک کھایا ہے، میرا شمار اس کے خیر خواہوں میں ہوتا ہے۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں اس سے منہ پھیر لوں، نمک حراموں کے زمرے میں داخل ہو جاؤں۔ اس لشکر میں ابراہیم لودھی کے 2 بڑے سردار محمد خان لودھی اور داؤد خان بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی اعظم ہمایوں کو مخاطب کر کے کہا، ہمارے سلطان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ نمک حلالی اور نمک حرامی میں فرق نہیں کرتا۔ اس وقت ہمارے پاس 30,000 سوار ہیں، ہم مل کر سلطان سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنے لشکر کے ساتھ اس سے اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان سالاروں نے اعظم ہمایوں کو یہ بھی مشورہ دیا، ابراہیم لودھی وہی کرے گا جو بارود کا کھیل اس نے میاں بہوا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کھیلا تھا۔ اعظم ہمایوں جواب میں کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر ڈالوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اعظم ہمایوں جب دہلی کے قریب پہنچا تو اسے خبر ہوئی کہ ابراہیم لودھی نے 2 بڑے سالاروں میں سے محمود اور حسام خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس موقع پر جو سالار اعظم ہمایوں کے ساتھ تھے ان میں سے ایک کہنے لگا، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، یہیں سے پلٹ کر جونپور میں اپنے بیٹے کے پاس چلے جاؤ۔ اعظم ہمایوں کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، سلطان کے افعال کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ چونکہ اعظم ہمایوں کی اجل آ پہنچی تھی، اس بنا پر اس نے ان مخلص اور خیر اندیشوں کی بات پر کان نہ دھرا، کوچ در کوچ کرتا ہوا دہلی روانہ ہوا۔ جب دہلی کے قریب پہنچا تو سلطان کا حکم ملا، پہلے اپنے ہاتھی اور گھوڑے سلطان کی طرف روانہ کر دو۔ اعظم ہمایوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر جو لشکری اس وقت اعظم ہمایوں کے ساتھ تھے انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوا اور وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے بیٹے کی طرف چلے گئے۔ جب شہر سے 2 کوس کے فاصلے پر پہنچا تب اسے ابراہیم لودھی کا حکم ملا، جو کچھ خزانہ اور مال و دولت اعظم ہمایوں کے پاس ہے سب اس سے لے لیا جائے اور اسے ایک گھٹیا قسم کے گھوڑے پر سوار کر کے سلطان کے پاس لایا جائے۔ اعظم ہمایوں ابراہیم لودھی کے پاس پہنچا تو اس مخلص سالار کو اس نے زندان میں ڈال دیا۔ اس موقع پر اعظم ہمایوں نے سلطان سے عرض کیا، جو کچھ آپ کے دل میں ہوگا آپ وہی کریں گے، البتہ 2 ضروری باتیں کہنے کی میں جرأت کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ میرا بیٹا فتنہ انگیز ہے، اس کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی اور استنجے کے لیے ڈھیلوں کی ممانعت نہ کی جائے۔ اس کے بعد کسی قسم کی اور بات نہ کی۔ آخرکار غیر ذمہ دار ابراہیم لودھی نے اس جان نثار ساتھی کو قید خانے ہی میں مروا ڈالا اور اس طرح اس نے اپنی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم لودھی کی سلطنت میں پہلی خرابی اس وقت پیدا ہونا شروع ہوئی جب اس نے ناحق اعظم ہمایوں کو قتل کروا دیا۔
اس لیے کہ اعظم ہمایوں کا بیٹا جس کا نام فتح خان تھا وہ 10,000 سواروں پر سالار تھا۔ فتح خان کو جب اپنے باپ اعظم ہمایوں کے قتل ہو جانے کی خبر ملی تب اس نے ابراہیم لودھی سے انتقام لینے کے لیے ایک نیا محاذ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے بہار کے حاکم سے رابطہ قائم کیا۔ بہار میں کبھی ابراہیم لودھی کی طرف سے دریا خان لوہانی حکمران ہوا کرتا تھا۔ دریا خان کے بعد بہار کا حاکم اس کا بیٹا شہباز خان ہوا۔ اب اعظم ہمایوں کے بیٹے فتح خان نے ابراہیم لودھی سے انتقام لینے کے لیے اسی شہباز خان سے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شہباز خان پہلے ہی ابراہیم لودھی سے برگشتہ خاطر تھا، لہٰذا وہ فتح خان سے مل گیا۔ اس طرح دونوں نے مل کر لگ بھگ 70,000 سواروں پر مشتمل ایک جرار لشکر تیار کر لیا۔ شہباز خان نے سلطان محمد خان کا خطاب اختیار کر لیا۔ دونوں نے باہم مل کر ابراہیم لودھی کے خلاف بغاوت کر دی اور اس طرح ابراہیم لودھی کے خلاف ایک فتنہ عظیم برپا کر دیا۔ ان دونوں کے اس طرح بغاوت کرنے سے ابراہیم لودھی کے قبضے سے بہار کا علاقہ نکل گیا۔ اس موقع پر ابراہیم لودھی کو چاہیے تھا کہ جو حالات اس کو پیش تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت پکڑتا، اپنے سالاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ جو عمرہ اب تک اس کے ساتھ مخلص چلے آ رہے تھے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کرتا، اور جن کے خلاف وہ انتقامی کارروائی کر چکا تھا ان کے لواحقین سے معذرت کر لیتا تو حالات اس کے حق میں ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن ابراہیم لودھی نے اس طرف کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ اب اس نے پرانے سالاروں اور اپنے بہی خواہوں سے انتقام لینا شروع کر دیا تھا۔ اب ابراہیم لودھی کی نظر دولت خان پر پڑی تھی۔ دولت خان ابراہیم لودھی کے باپ سکندر خان لودھی کے ایک انتہائی مخلص اور انتہائی جاننثار سالار تاتار خان کا بیٹا تھا۔ تاتار خان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں پر بخشش کرتا تھا۔ اس کا یہ قاعدہ تھا کہ جہاں کہیں سے بھی اس کے پاس کوئی تحفہ آتا وہ اپنے عہدیداروں میں بانٹ دیتا تھا۔ اگر یہ تحفہ سواری کی صورت میں ہوتا تو وہ اپنے چوبداروں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی تحفہ اس وقت آتا جب وہ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا تو اپنے مصاحبوں کو دے دیتا تھا، اور اگر اس کے پاس تحفہ اس وقت لے کر آتا جب وہ اکیلا بیٹھا ہوتا تو وہ اپنے خدمتگاروں میں وہ تحائف تقسیم کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن حجام تاتار خان کی حجامت بنا رہا تھا کہ سبل کے حاکم زین خان نے 3 عمدہ قسم کے دل فریب نقوش سے مزین شامیانے تاتار خان کے لیے بھیجے۔ حجامت بنواتے ہی بنواتے تاتار خان نے حکم دیا کہ یہ تینوں شامیانے حجام کو دے دیے جائیں۔ اس موقع پر تاتار خان کے ایک دوست اور مصاحب ملو خان سروانی وہاں موجود تھا۔ وہ چونکہ تاتار خان سے بڑا بے تکلف تھا لہٰذا کہنے لگا، اگر آپ کو منظور ہو تو میں ان 3 شامیانوں کی قیمت حجام کو دے دوں اور یہ شامیانے میں خود لے لوں۔ جواب میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے تاتار خان کہنے لگا، تو ہمارے ضابطے کو توڑ رہا تھا، اگر یہ بات کوئی دوسرا کہتا تو ہم اس کو ضرور سزا دیتے۔ اسی جان نثار سالار تاتار خان کے بیٹے دولت خان کے خلاف اب ابراہیم لودھی حرکت میں آیا۔ دولت خان گزشتہ 20 سال سے پنجاب کا حاکم چلا آ رہا تھا۔ نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر ابراہیم لودھی اس کے خلاف ہو گیا اور قاصد بھیج کر اس نے دولت خان کو لاہور سے دہلی طلب کر لیا۔ دولت خان حالانکہ ابراہیم لودھی کا قریبی عزیز تھا اور پھر وہ اس کا نہایت مخلص ساتھی بھی تھا، بڑی کامیابی کے ساتھ پنجاب پر وہ حکومت کر رہا تھا اور کبھی اس نے ابراہیم لودھی کی مرضی اور خواہش کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ دولت خان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غم گسار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا شجاع اور بہادر بھی تھا۔ اس نے 20 جنگوں میں حصہ لیا، کسی جنگ میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگا۔ بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ تاتار خان جیسا فیاض بھی تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک بار لاہور میں کچھ لوگ 30 عراقی گھوڑے لے کر آئے اور 30 گھوڑوں میں سے 15 پر ساز ڈال کر ان گھوڑوں کو دولت خان کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت دولت خان کا ایک دوست احمد خان بھی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جب ایک گھوڑے کو اس کے سامنے دکھانے کے لیے پھیرا گیا تو دولت خان نے اپنے دوست احمد خان سے کہا، یہ کیسا گھوڑا ہے؟ احمد خان نے تعریف کرتے ہوئے کہا، نہایت خوبصورت گھوڑا ہے۔ احمد خان کا جواب سن کر دولت خان نے وہ گھوڑا احمد خان کو دے دیا۔ اس کے بعد دوسرے گھوڑے کو جب دولت خان کے سامنے پھیرایا گیا تو دولت خان نے پھر احمد خان سے پوچھا کہ گھوڑا کیسا ہے؟ احمد خان نے پھر اس کی تعریف کی۔ وہ گھوڑا بھی دولت خان نے اپنے دوست احمد خان کو دے دیا۔ ایسے ہی 10 گھوڑے جو انتہائی قیمتی تھے دولت خان کے سامنے لائے گئے۔ دولت خان احمد خان سے پوچھتا گیا، وہ سارے گھوڑے اسے عنایت کر دیے۔ جب 11واں گھوڑا استوار کر کے دولت خان کے سامنے لایا گیا، دولت خان نے پھر اپنے دوست احمد خان سے پوچھا، یہ گھوڑا کیسا ہے؟ جواب میں احمد خان خاموش رہا۔ اس پر دولت خان نے اس سے پوچھا، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ احمد خان کہنے لگا، بخشش حد سے گزر چکی ہے، اس واسطے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اپنے دوست احمد خان کے اس جواب سے دولت خان بڑا خوش ہوا۔ اس پر اپنے داروغہ استبل سے پوچھا، ایسے کتنے مزید گھوڑے رہ گئے ہیں جو ابھی میرے دیکھنے میں نہیں آئے؟ اس نے عرض کیا،
4 گھوڑے ابھی مزید ہیں جو ابھی آپ کی نظر سے نہیں گزرے۔ اس پر احمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے دولت خان کہنے لگا، وہ بھی گھوڑے میرے دوست احمد خان کے حوالے کر دو۔ بہرحال پنجاب کا حاکم دولت خان جہاں دلیر، شجاع اور مخلص تھا، وہاں اعلیٰ پائے کا فیاض بھی تھا۔ اب ابراہیم لودھی نے پیغام بھیج کر اسے لاہور سے دہلی طلب کیا۔ دولت خان ابراہیم لودھی کے عزیزوں میں سے تھا، اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اور پھر اسے یہ بھی خبریں پہنچ چکی تھی کہ ایک ایک کر کے ابراہیم لودھی اپنے باپ کے دور کے سارے سالاروں اور عمرہ کو ٹھکانے لگاتا جا رہا ہے۔ اسے جب لاہور سے طلب کیا گیا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اسے بھی اب ابراہیم لودھی اپنے راستے کا پتھر سمجھنے لگا ہے، اسے ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ لہٰذا جب ابراہیم لودھی نے اسے لاہور سے طلب کیا تو کچھ وقت کے لیے تو دولت خان ٹال مٹول کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم لودھی ٹلنے کا نہیں تو اس نے اپنے بیٹے دلاور خان کو دہلی ابراہیم لودھی کے پاس روانہ کر دیا۔ دولت خان کا بیٹا دلاور خان جب دہلی پہنچا اور اسے ابراہیم لودھی کے سامنے پیش کیا تو ابراہیم لودھی نے انتہائی درشتی، ناراضگی اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا باپ کیوں نہیں آیا؟ دلاور خان نے بڑی انکساری اور عاجزی سے جواب دیتے ہوئے کہا، میرا باپ ان دنوں بیمار ہے، سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ خود تو نہیں آ سکتا تھا اور آپ کی حکم عدولی بھی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھے آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ ابراہیم لودھی نے کچھ سوچا، پھر دولت خان کے بیٹے دلاور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر مستقبل قریب میں تمہارا باپ نہیں آئے گا تو دوسرے عمرہ کی طرح مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ابراہیم لودھی نے زندان کے داروغہ کو بلایا۔ داروغہ جب اس کے سامنے آیا اسے مخاطب کر کے ابراہیم لودھی کہنے لگا، یہ لاہور کے حاکم دولت خان کا بیٹا دلاور خان ہے، اسے زندان کے اس کمرے میں لے جاؤ جہاں ہم نافرمان اور باغی اور سرکش عمرہ کو سزائیں دیتے ہیں۔ دلاور خان کو جب وہاں لے جایا گیا تو اس سے پہلے جس سالار کو اور جس طریقے سے وہاں سزا دے کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، وہ سب طریقے اور بڑے بڑے سالاروں کا حال جس کی تفصیل داروغہ نے اسے بتائی، اسے سن کر دلاور خان لرز اور کانپ اٹھا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت زندان کے اس کمرے کا حال دلاور خان نے دیکھا تو اس کے دماغ سے دھواں نکلنے لگا۔ اسے زندان کا وہ حصہ دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ جس طرح اس سے پہلے ابراہیم لودھی نے اپنے بڑے بڑے سالاروں کا حال کیا ہے، ایسا ہی حال وہ اس کا اور اس کے باپ کا کرے گا۔ زندان سے نکال کر جب دلاور خان کو پھر ابراہیم لودھی کے سامنے پیش کیا گیا تو ابراہیم لودھی نے اسے مخاطب کیا، تو نے زندان میں ان لوگوں کا حال دیکھا جنہوں نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، اور ان کا ہم نے کیا حال کیا؟ ابراہیم لودھی کے ان الفاظ پر دلاور خان لرزتے کانپتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ اس موقع پر ابراہیم لودھی نے اپنے داروغہ کو حکم دیا کہ وہ دلاور خان کو لے جائے۔ ابراہیم لودھی کا آدمی جب دلاور خان کو اس کے پاس سے باہر لے گیا تب دلاور خان کو یقین ہو گیا کہ اگر اس نے دہلی میں کچھ مزید قیام کیا تو یہ ابراہیم لودھی یا تو اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دے گا یا دوسرے سالاروں کی طرح اسے زندان کے کسی کمرے میں دیوار میں چن کر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ دہلی کے قیام کے دوران ایک نہ ایک روز ضرور ابراہیم لودھی کے قہر و غضب کا شکار ہو جائے گا، اس سے بچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا ابراہیم لودھی کو بتائے بغیر وہ دہلی سے بھاگ کھڑا ہوا اور لگاتار سفر کرتا ہوا لاہور پہنچ گیا۔ کہتے ہیں لاہور پہنچ کر اس نے ساری صورتحال سے اپنے باپ دولت خان کو آگاہ کیا، ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کو یہ بھی تنبیہ کی، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو اپنی فکر کرو، ورنہ دوسرے عمرہ کی طرح ابراہیم لودھی تمہیں بھی ذلت و خواری سے ہلاک کر دے گا۔ کہتے ہیں اپنے بیٹے دلاور خان کے الفاظ سن کر حاکم لاہور دولت خان اندیشہ ہائے دراز میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ ابراہیم لودھی کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو نمک حرامی کی تہمت لگتی ہے، اور اگر ابراہیم لودھی کے پنجائے قہر میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر جان نہیں بچتی۔ اب دولت خان پریشان اور فکر مند رہنے لگا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ عنقریب ابراہیم لودھی پھر اسے طلب کرے گا۔ اگر وہ دہلی گیا تو ابراہیم لودھی اس کا خاتمہ کر دے گا، اور اگر پھر ٹال مٹول سے کام لیا دہلی نہ گیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم لودھی کوئی لشکر لے کر اس پر چڑھ دوڑے اور اس کا خاتمہ کر دے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دولت خان نے لاہور میں اپنے عمرہ اور دوسرے سرکردہ لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور جو حالات پیش آئے تھے ان سے مشورہ کیا گیا۔ آخر طے یہ پایا کہ اگر ابراہیم لودھی کے خلاف مناسب تدابیر اختیار نہ کی گئی تو پہلے دولت خان کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد لاہور میں دولت خان کے جتنے ہم نوا ہیں وہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور ان حالات میں ابراہیم لودھی کے ان مظالم اور ستم سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی ایسی طاقت اور قوت سے ابراہیم لودھی کے خلاف کام لیا جائے جو ابراہیم لودھی کو اپنے سامنے زیر کر دے۔ آخر صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ ان دنوں مغل شہنشاہ بابر شمال کی سرزمینوں سے یلغار کرتا ہوا کابل تک پہنچ گیا ہے، لہٰذا کسی کو اس کے پاس کابل روانہ کیا جائے اور اسے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی جائے۔ دولت خان نے اس تجویز کو پسند کیا اور یہ طے پایا کہ دلاور خان کو کابل بابر کے پاس روانہ کیا جائے۔
یہ فیصلہ ہونے کے بعد دولت خان کے کہنے پر اس کا بیٹا دلاور خان بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ لاہور سے کابل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بن عمر شیخ تھا۔ اس کی ماں کا نام نگار خانم تھا۔ بابر باپ کی طرف سے تیمور لنگ کی نسل میں سے تھا، جبکہ ماں کی طرف سے وہ چنگیز خان سے جا ملتا تھا۔ فرغانہ میں پیدا ہوا۔ باپ کی وفات کے بعد وہ فرغانہ کے تخت پر بیٹھا۔ ان علاقوں میں اس کا پالا ایک طاقتور ازبک حکمران شیبانی خان سے پڑا، اور شیبانی خان نے ایک کے بعد دیگرے اس کی سلطنت کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں بابر خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتا ہوا افغانستان کی طرف بڑھا۔ سن 1504 میں زوردار انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا، اور پھر وہ قندھار پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ اس طرح ظہیر الدین بابر افغانستان کی اکثر علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط اور مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لاہور کے حاکم دولت خان کا بیٹا دلاور خان جس وقت بابر کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کابل پہنچا، اس وقت بابر کے بیٹے کامران مرزا کی شادی تھی۔ بابر نے اپنے خاندان کے ساتھ ان دنوں شاہ لالہ باغ میں قیام کیا ہوا تھا۔ اس باغ کے اندر شادی کا جشن برپا کیا گیا تھا۔ اس باغ کو مغلوں نے اس انداز میں سجایا تھا۔ افغانستان کے لوگ مغلوں کے زرنگار شامیانوں اور ان کے پرتکلف انتظامات کو دیکھتے ہوئے دنگ اور حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ دولت خان کا بیٹا دلاور خان ظہیر الدین بابر سے ملنے کے لیے اسی باغ میں حاضر ہوا اور بابر کے عمرہ سے گزارش کی کہ اسے بابر کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بابر کے خدام میں سے ایک بابر کی خدمت میں حاضر ہوا اور بابر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایک افغان ہندوستان کے بادشاہ ابراہیم لودھی سے رنجیدہ خاطر ہو کر آیا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے احوال عرض کرے۔ بابر نے حکم دیا، اسے پیش کرو۔ جواب میں دلاور خان کو جب ظہیر الدین بابر کے سامنے پیش کیا تو دلاور خان نے بڑے عمدہ انداز میں بابر کو اپنی عرض داشت پیش کی۔ اس کے بعد بابر کے پوچھنے کے بعد دلاور خان نے ایک ایک کر کے ہندوستان کی خرابی احوال بیان کی اور بتایا، ابراہیم لودھی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اپنے مخلص اور جان نثار ساتھیوں کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے۔ اس نے ظلم و ستم اور انتقام کی بھٹی گرم کر رکھی ہے۔ اب وہ میرے اور میرے باپ کے بھی در پہ ہے۔ دلاور خان جب خاموش ہوا تو تب بابر نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم لوگ گزشتہ کئی سالوں سے سلطان ابراہیم اور اس کے باپ دادا کا نمک کھا رہے ہو، اور 20 سال سے میں نے سنا ہے پنجاب پر تم صاحب اقتدار بھی چلے آ رہے ہو۔ پھر اب کیا ہوا کہ ایک دم تم لوگ یک بارگی اس کے خلاف ہو گئے ہو، اس سے ناراض ہو کر میرے پاس آئے ہو اور اب چاہتے ہو کہ اس سے انتقام لو؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں دلاور خان پھر بابر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، 40 سال ہوئے ہیں کہ میرے باپ دادا ابراہیم لودھی اور اس کے باپ کے لیے جانثاری کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط اور مستحکم کر دیا، اور اب سلطان ابراہیم اپنے باپ کے عمرہ سے بدسلوکی کر رہا ہے۔ ان گنت عمرہ کو جو اس کی سلطنت کے ستون اور بنیاد خیال کیے جاتے تھے ہلاک کر چکا ہے۔ اپنے دیرینہ اور مخلص عمرہ کو ہلاک کرتے ہوئے وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ بعض کو تو وہ دیواروں میں چن چکا ہے، بعض کو آگ میں ڈال چکا ہے، اور چونکہ بقایا عمرہ کو ابراہیم لودھی کے ان مظالم اور ستم سے نجات کی دوسری صورت دکھائی نہیں دے رہی، اس بنا پر انہوں نے مجھے آپ کے پاس روانہ کیا ہے تاکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے گزارش کروں کہ آپ ہندوستان پر حملہ آور ہو کر ہندوستان کے لوگوں کو ایک ظالم اور ستمگر حکمران سے نجات دلائیں۔ ظہیر الدین بابر نے دولت خان کے بیٹے دلاور خان کی ساری گفتگو بڑے غور سے سنی، پھر اپنے خدام کو حکم دیا کہ دلاور خان کے آرام اور قیام کا بہترین انتظام کیا جائے۔ ساتھ ہی اس نے دلاور خان سے کہا کہ وہ سوچ کر اسے جواب دے گا۔ اس پر بابر کے آدمی دلاور خان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کہتے آنے والی شب کو بابر نے اسی شاہ لالہ باغ کے اندر قیام کیا۔ جب اس کے بیٹے کامران مرزا کا جشن عروسی اپنے انجام کو پہنچا تو ظہیر الدین بابر نے وہ رات اس باغ میں عبادت میں گزاری۔ رات کے پچھلے پہر اس نے 2 رکعت نماز خداوند قدوس کی درگاہ کارساز میں ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بڑی انکساری سے کہنے لگا، اے خدائے کارساز، اگر ہندوستان کی حکومت میرے اور میری اولاد کے نصیب میں ہے تو ہندوستان سے پان اور عام دولت خان کی طرف سے بطور سوغات آئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسن اتفاق سے ایسا ہی ہوا کہ جس وقت لاہور کے حاکم دولت خان نے اپنے بیٹے دلاور خان کو بابر کی طرف روانہ کیا، اس سے اگلے ہی روز اس نے اپنے دوست اور دستے راست احمد خان کے ہاتھ پان کے علاوہ نیم پختہ آم کورے کوزوں میں بند کر کے بھجوائے، اس لیے کہ وہ آموں کا موسم تھا۔ دلاور خان کے پیچھے ہی پیچھے احمد خان یہ دونوں تحفے لے کر کابل پہنچ گیا۔ احمد خان نے سب سے پہلے وہاں دولت خان کے بیٹے دلاور خان سے ملاقات کی، اس کے بعد بابر کے چوبدار سے ملاقات کر کے بابر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ چوبدار نے بابر سے کہا کہ دولت خان کا ایک اور آدمی جس کا نام احمد خان ہے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
بابر نے جب اسے بلایا تو احمد خان نے پان اور کورے کوسوں میں بند جو عام دولت خان نے بھجوائے تھے وہ بابر کو پیش کیے۔ کہتے ہیں جس وقت پان اور عام دونوں تحفے بابر کو پیش کیے گئے اس وقت بابر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں تحفے ملنے پر وہ حیرت کی حد تک خوش ہوا، تخت سے اٹھ کر وہ زمین پر آیا، زمین کی ننگی سطح پر سجدہ ریز ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر بابر کو یقین ہو گیا کہ خداوند قدوس نے ہندوستان کی سلطنت اسے بخش دی اور وہ دیر تک اس کی اولاد میں برقرار رہے گی۔ بابر نے دولت خان کے بیٹے دلاور خان اور دوست احمد خان کو ایک ایک گھوڑا قیمتی قلتیں عطا کی۔ اس کے علاوہ بہترین 10 عراقی گھوڑے اور قیمتی پارچہ جات ان دونوں کے ہاتھ پنجاب کے حاکم دولت خان کے لیے بھی روانہ کیے۔ دلاور خان اور احمد خان کو روانہ کرنے کے بعد بابر نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے بابر نے اپنے سالار جہانگیر قلی خان کو 400 مغلوں کے ساتھ کابل سے روانہ کیا۔ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ کابل سے ہندوستان کی طرف جانے والے سارے راستوں کا پتہ چلائیں، جہاں جہاں دریا ہوں وہاں کشتیاں تیار کرنے کا انتظام کریں۔ اس کے بعد شوال کے مہینے میں بابر خود بھی اپنے 12,000 کے لشکر کے ساتھ پورے جاہو جلال کے ساتھ کابل سے ہندوستان کی طرف بڑھا۔ کوچ پر کوچ کرتے ہوئے بابر نے پہلے پشاور کا رخ کیا، شہر پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر لیا۔ کسی قوت نے اس کے سامنے مزاحمت نہ کی۔ بابر اپنے لشکر کے ساتھ جب پشاور سے آگے بڑھا تو پنجاب کے حاکم دولت خان نے شرف باریابی حاصل کیا اور بابر کی خدمت میں 10,000 اشرفی اور 20 ہاتھی نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ بابر نے دولت خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح بابر بغیر کسی مزاحمت کے لاہور پہنچا اور لاہور پر اس نے قبضہ کر لیا۔ جس وقت بابر لاہور میں داخل ہو رہا تھا اس وقت ہندوستان کا سلطان ابراہیم لودھی اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ آگرہ میں جب اسے بابر کے آنے کی خبر ملی اور معلوم ہوا کہ لاہور تک پورا پنجاب ابراہیم لودھی کے ہاتھ سے نکل کر مغلوں کے تصرف میں چلا گیا ہے تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ کہتے ہیں اس موقع پر ابراہیم لودھی کو اپنے ہاتھوں مارے جانے والے میاں بہوا کے علاوہ دیگر خیرخواہ عمرہ کے قتل پر بڑی پریشانی اور پشیمانی ہوئی، مگر اب کیا فائدہ، چونکہ اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا اور اب بابر جیسا شیر دل سپہ سالار اس کی سلطنت کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابراہیم لودھی آگرہ سے دہلی گیا۔ دہلی پہنچتے ہی اس نے ایک خط دولت خان کے نام لکھا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: تو میرے باپ کی مہربانیوں سے اس درجے کو پہنچا کہ 20 سال پنجاب کا حکمران رہا، یہ تو نے کیا کیا؟ میرے موروثی ملک میں مغلوں کو لے آیا اور افغانوں کے ناموس کا پردہ اپنے ہاتھوں سے چاک کر ڈالا۔ اب میں تجھ سے صلح کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے حق میں کبھی بدسلوکی کا خیال تک اپنے دل میں نہ لاؤں گا۔ کلام ربانی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے عہد پر قائم رہوں گا، ذرا سوچ اور خیال خام کو دل میں جگہ نہ دے۔ اس مضمون کا خط لکھ کر اپنے ایک نوجوان مصاحب قطب خان کے ہاتھ ابراہیم لودھی نے دولت خان کی طرف روانہ کیا۔ ابراہیم لودھی کے اس مصاحب قطب خان سے متعلق بھی مورخین عجیب و غریب حالات لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں قطب خان ایک حسین اور جمیل نوجوان تھا، سخاوت اور شجاعت میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ابراہیم لودھی نے اسے اپنے مصاحبوں میں شامل کر رکھا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا اور ساری عمر اس خواب کے پیچھے بھاگتا رہا۔ کہتے ہیں جن دنوں ابراہیم لودھی کالپی گیا ہوا تھا، قطب خان ایک روز خواب میں شکار کے لیے نکلا۔ اچانک ایک سفید خال والا ہرن نظر آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن آہستہ آہستہ بھاگتا رہا حتیٰ کہ اس کے پیچھے پیچھے قطب خان دور نکل گیا۔ جب ذرا اور آگے بڑھا تو اسے ایک وسیع میدان نظر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر خیمے نصب ہیں۔ وہ ہرن بھاگتا ہوا ان خیموں میں سے ایک میں گھس گیا۔ قطب خان بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اس کے پیچھے پیچھے اس خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا وہاں ایک رنگین بساط بچھی ہوئی تھی جس کے حاشیے پر موتی اور جواہر ٹکے ہوئے تھے اور جس پر مرصع تخت بچھا ہوا تھا، لیکن وہاں پر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قطب خان حیرت زدہ اس خیمے میں اپنے گھوڑے پر سوار کھڑا رہا۔ وہ عجیب شش و پنج میں تھا، نہ اس کی ہمت تھی کہ خیمے سے نکل کر لوٹ جائے اور نہ اس کی ہمت بڑی کہ مزید آگے جائے۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ ان خالی خیموں کا کیا سربستہ راز ہے۔ وہ ابھی اسی موضوع پر سوچ رہا تھا کہ اسی اثنا میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی جو دراز قامت اور دلکش صورت والی دوشیزہ تھی وہاں آئی اور شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی سوریلی آواز میں قطب خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی: قطب خان، حیران کیوں ہو؟ گھوڑے سے اترو اور ہمارے کاشانہ روشنی میں اضافہ کرو تاکہ وہ سربستہ راز جو تو جاننا چاہتا ہے جان جائے۔ قطب خان باہمت اور شجاع تو تھا ہی، گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو اس نے خیمے کے تناب سے باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی اسے لے کر ایک اور خیمے میں داخل ہوئی۔ اس وقت قطب خان نے محسوس کیا کہ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی اس خیمے سے نکل کر قطب خان کو دوسرے خیمے میں لے کر داخل ہوئی۔ اس خیمے میں جا کر قطب خان کو محسوس ہوا کہ رات کا وقت ہے۔
कुतुब खान बाहिम्मत और शुजा तो था ही। घोड़े से उतरा, घोड़े को उसने खेमे की तनाब से बांध दिया। उसके बाद वो लड़की उसे लेकर एक और खेमे में दाखिल हुई। जिस वक्त वो लड़की उस खेमे में उसे लेकर दाखिल हुई, उस वक्त कुतुब खान ने महसूस किया कि वो दोपहर का वक्त था। उसके बाद वो लड़की उस खेमे से निकलकर कुतुब खान को दूसरे खेमे में लेकर दाखिल हुई। उस खेमे में जाकर कुतुब खान को महसूस हुआ कि रात का वक्त है, क्योंकि वहां हजारों मशालें रोशन थी। एक बिसात बिछी हुई थी। उस बिसात के ऊपर एक मुरस्सा तख्त बिछा हुआ था, जिस पर एक इंतहाई खूबसूरत परी पैकर नाजनीन बैठी हुई थी, और उसके इर्द गिर्द कई लालाए रुख कनीजें दस्तबस्ता उसकी खिदमत के लिए मौजूद थी। कुतुब खान जब उस लड़की के सामने गया और उस लड़की की निगाह कुतुब खान पर पड़ी, वो तख्त से उतरकर कुतुब खान के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाकर तख्त पर बिठाया। पहले कुतुब खान को वहां नशा आवर मशरूब पिलाया गया, जिसकी वजह से नशा उसके दिमाग पर पूरी तरह तारी हो गया। ऐसे में उस हैरत अंगेज खेमे के अंदर किसी ने गाना गाना शुरू किया। कुतुब खान को ऐसा महसूस हुआ जैसे आलम बाला साकनीन वहां उतरकर कोई अनोखा गाना गाने लगे हों। कुतुब खान को कुछ खबर ना हुई कि उस महफिल खुबा में वो कितनी देर तक पड़ा रहा। जब रात इख्तिताम को पहुंची और सुबह का सितारा तलु हुआ तो फरते मस्ती और बेख्वाबी के बायस उस पर नींद ने गलबा पा लिया और थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो ना वो मजलिस थी, ना वहां कोई खेमा था, ना वहां कोई लड़की थी, और ना मशरूब ना जाम, कुछ भी ना था। तहम उसका घोड़ा एक तरफ बंधा हुआ था, घास खा रहा था। ये सारा मंजर देखकर कुतुब खान हैरान रह गया। कुछ का ख्याल था कि कुतुब खान ने यह ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि हकीकत में यह वाक़या उसके साथ पेश आया था, और यह वाक़या उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी के सामने भी बयान किया, और सुल्तान इब्राहिम लोदी बड़ा हैरान हुआ था। जब यह वाक़या बाज़ दूसरे दानाओं के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि कारकुनाने क़ज़ा व क़दर ने आलम सफली में इसे एक तरह आलम समावी दिखा दिया है। कुतुब खान जब तक जिंदा रहा उसके दिल से यह हैरान कुन वाक़या महव न हुआ, और उन लाला रुखों की याद को वो फरामोश ना कर सका। बहरहाल इब्राहिम लोदी का वो खत जब लाहौर में दौलत खान को मिला तो दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के खत का जो जवाब दिया वो भी बड़ा इबरत खेज था। दौलत खान के खत का मजमून कुछ इस तरह था: बेशक मैं तुम्हारे बाप सुल्तान सिकंदर लोदी का परवरदा हूँ। उसने मुझे खाक से उठाया और मुझ पर नवाजिशें पेश की। मेरी भी सारी उम्र उसकी खैर ख्वाही और जानिसारी में कटी। वो मरहूम बादशाह अपने उमरा, अपने सालारों, अपने वालियों और अपने हाकिमों का किस कदर ख्याल रखता था, इब्राहिम लोदी तुम भी अच्छी तरह जानते हो। वो हर वक्त अपने मुसाहिबों की दिलजोई करते हुए खुश रहता था। उसने कभी किसी सूरत में कोशिश ना की कि अपने उमरा को नाहक बगैर किसी गलती के हलाक करता फिरे। मगर इब्राहिम लोदी तुमने नौजवानी के बाइस 2-3 कोताह अंदेश उमरा के बहकाने से अपनी सल्तनत की बुनियाद खुद अपने हाथों से खोद डाली, और अपने बाप के कितने उमरा को जो तुम्हारी सल्तनत के सतून थे तुमने खुद हलाक कर डाला। हत्ता कि जो बच गए उन्हें तुम पर एतमाद ना रहा। इब्राहिम लोदी, मुगलों को हिंदुस्तान पर हमलावर होने के लिए मैं नहीं लाया हूँ, बल्कि तुम्हारे नापसंदीदा अफाल लाए हैं। दौलत खान का यह खत पाकर इब्राहिम लोदी बड़ा मायूस और किसी कदर फिक्रमंद भी हुआ, इसलिए कि उस वक्त तक ज़हीरुद्दीन बाबर अपने लश्कर के साथ पेशकदमी करते हुए पंजाब, सरहिंद और हिसार फेरोजा फतह करता हुआ बड़ी बर्क रफ्तारी से दहली का रुख किए हुए था। यहाँ तक कि बाबर अपने लश्कर के साथ आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ता हुआ थानीसर पहुंचा। जिस वक्त बाबर पेशकदमी कर रहा था उस वक्त इब्राहिम लोदी अपने लश्कर के साथ सोनीपत के मकाम पर कयाम किए हुए था। इसी दौरान उसे खबर मिली कि उसके कुछ बड़े बड़े सालारों और उमरा ने बाबर के हमलावर होने का सुनकर कोई 40,000 सवारों के साथ दहली का मुहासरा कर लिया है। उसने जब यह खबर सुनी तो बड़ा परेशान हुआ, बड़ी तेजी से दहली की तरफ गया ताकि बागियों को बाबर के आने से पहले शिकस्त देकर मैदान अपने हक में कर सके। दूसरी तरफ बागी उमरा को जब खबर हुई कि इब्राहिम लोदी उनकी तरफ बढ़ रहा है तो उन्होंने ये तय किया कि सुल्तान इब्राहिम लोदी से दिन में नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए कि उनके लश्कर में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें दिन के वक्त इब्राहिम लोदी से लड़ते हुए नमकख्वारी की शर्त आड़े आएगी। इसलिए बेहतर है कि शब खुद मारें या रात के वक्त इब्राहिम लोदी के साथ जंग करें। इतनी देर तक इब्राहिम लोदी भी वहां आ पहुंचा। बागियों की सरबराही एक शख्स आलम खान कर रहा था। इब्राहिम लोदी जब हमलावर हुआ तो इब्राहिम लोदी की खुशकिस्मती आलम खान भाग खड़ा हुआ। उसके भाग जाने की वजह से बागी हौसला हार बैठे और दहली का मुहासरा तर्क करके जिधर किसी का मुंह उठा जान बचाकर भाग खड़े हुए। अब इब्राहिम लोदी मुतमईन था कि बागियों को उसने मुंतशिर कर दिया था और उनकी कमर तोड़कर रख दी थी। अब वो बड़ी दिलजमी के साथ बाबर का मुकाबला कर सकता था। इस असना में बागियों से निमटने के बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी एक कस्बे कनौर के निवाह में अपने लश्कर के साथ पहुंच गया। वहां उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया और दूसरी तरफ बाबर भी अभी तक दहली की तरफ पेशकदमी किए हुए था।
वहां पड़ाव करने के बाद इब्राहिम लोदी ने अपने लश्कर में जो नजूमी थे उन्हें बुलाया और उन्हें हुक्म दिया, उस्तुरलाब की मदद से मालूम करो और बताओ कि बाबर के साथ अगर मेरा टकराव हो तो फतह किसकी होगी। नजूमी बड़ी एहतियात से काम लेते हुए जो कुछ अपने हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगाया था, इब्राहिम लोदी को मुखातिब करके कहने लगे, सियारों की गर्दिश से यूं मालूम होता है जैसे हमारे सब घोड़े और हाथी मुगलों के लश्कर में चले गए हैं। इब्राहिम लोदी कहने लगा, इसका मतलब यह है कि हमें मुगलों के मुकाबले में फतह होगी। मामला चूंकि उलट था और हकीकतन नजूमी इब्राहिम लोदी के सामने कहना ना चाहते थे, वो इसलिए कि वो उसकी मिजाज की बरहमी से वाकिफ थे, लिहाजा कहने लगे, खुदा करे ऐसा ही हो। नजूमियों ने जब यह हिसाब लगाया तो उन्हें यकीन हो गया था कि जो जंग होने वाली है उसमें बाबर की फतह चूंकि यकीनी है, लिहाजा इब्राहिम लोदी का लश्कर छोड़कर वो अपनी जानें बचाने के लिए भाग गए। उस रोज सुल्तान इब्राहिम लोदी ने ऐसा किया कि उसने एक बहुत बड़ा अतलस का खेमा नस्ब करवाया। खेमे को उसने खूब रास्ता किया और खेमे के अंदर ज़रो जवाहरात, मोती और अशरफियों के ढेर लगा दिए। फिर उसने अपने सारे सालारों को तलब किया और वो सारी चीज़ें उसने अपने उन सालारों पर निछावर की और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, दोस्तों, कल शायद हम बाबर से टकराएंगे। अगर मुझे फतह हुई तो तुम्हारी दिलजोई खूब करूंगा, अगर ना हुई तो भी तुम मुझसे खुश हो जाओ। इस तरह वो दिन इब्राहिम लोदी ने ऐशो इशरत में गुजारा। अब अगले रोज दोनों लश्करों ने टकराना था। जिस जगह इब्राहिम लोदी ने पड़ाव किया था वहां से उसने कूच किया और पानीपत से 2 कोस मगरिब की तरफ पड़ाव डाला। दूसरी तरफ बाबर भी बड़ी तेजी से पेश कदमी करता हुआ पानीपत के मैदानों में दाखिल हुआ और 2 कोस मशरिक की जानिब खेमा जन हुआ। मौरखीन लिखते हैं कि दोनों हुक्मरान जिस वक्त पानीपत के मैदानों में एक दूसरे के सामने आए तो बाबर के लश्कर की तादाद 24,000, उसके मुकाबले में इब्राहिम लोदी के लश्कर की तादाद कहीं ज्यादा थी। सवारों के अलावा 2,000 को पैकर हाथियों पर मुश्तमिल थी। गो बाबर काबुल से 12,000 का लश्कर लेकर चला था, लेकिन मौरखीन लिखते हैं कि रास्ते में खसूसियत के साथ लाहौर में उसने अपने लश्कर में मजीद इजाफा किया और लश्कर 24,000 तक जा पहुंचा। मौरखीन का एक गिरोह यह भी कहता है कि बाबर के लश्कर की तादाद 15,000 सवारों पर मुश्तमिल थी, जबकि इब्राहिम के पास 50,000 सवार और 2,000 को पैकर हाथी थे। मौरखीन का एक और गिरोह दोनों बादशाहों के लश्कर की तादाद के मुतालिक लिखता है, जिस वक्त बाबर पानीपत के मैदान में दाखिल हुआ उस वक्त उसके लश्कर की तादाद ही 12,000 थी, जिसे लेकर वो काबुल से रवाना हुआ था, जबकि उसके मुकाबले में इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सवार और हजारों जंगी हाथी थे। बाबर ने अपने छोटे से लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। उसने फैसला किया था कि उस लश्कर का एक हिस्सा जो उसकी कमानदारी में होगा सामने की तरफ से इब्राहिम लोदी का मुकाबला करेगा, जबकि लश्कर के बाकी 2 हिस्से दाएं बाएं से होते हुए इब्राहिम लोदी के लश्कर के अकबी हिस्से पर जरब लगाएंगे। मौरखीन लिखते हैं, गो इब्राहिम लोदी के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका ज्यादा हिस्सा इब्राहिम लोदी की बदसलूकी से रंजीदा और कबीदा खातिर और बेदिल हो गया था। दोनों बादशाहों के दरमियान पानीपत के कस्बे से मशरिक की जानिब ऐसी घमसान की जंग हुई कि चश्मे रोजगार ने कभी उस मैदान में ऐसी जंग ना देखी होगी। बाबर इस कदर खूनख्वारी और शिद्दत के साथ हमलावर हुआ कि अपने शुरू के हमले में ही उसने इब्राहिम लोदी के बहुत से लश्करियों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी इब्राहिम लोदी की बदमिजाजी की वजह से वैसे ही उससे तंग थे, वो बगैर लड़े जंग से मुंह मोड़ के और भागने लगे थे। कहते हैं उस मौके पर इब्राहिम लोदी लश्कर के एक हिस्से के साथ एक तरफ खड़ा था, जंग का मंजर देख रहा था। उसका एक सालार जिसका नाम महमूद खान था उसके करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमारे लश्कर की हालत बहुत नाजुक हो गई है, लिहाजा बेहतर होगा कि आप बजाते खुद जंग से गुरेज करते हुए मैदान जंग से निकल जाएं। अगर बादशाह सलामत रहेंगे तो फिर बहुत सा लश्कर जमा हो जाएगा और हम फिर इन मुगलों से लड़कर अपने इलाके वापस हासिल कर सकेंगे। बेहतर यही है कि अब हम वही करें जो वक्त का तकाजा है। आगे जो सुल्तान की राय आली हो वही ठीक है। जहां तक इब्राहिम लोदी के जाती किरदार और खसूसियात का ताल्लुक था तो वो बहादुर था, शुजा था। उस मौके पर अपने सालार को मुखातिब करके कहने लगा, महमूद खान, बादशाहों के लिए जंग से मुंह फेर लेना नंगो आर की बात है। जरा देखो तो हमारे सब उमरा, मुसाहिब, खैरख्वाह साथी, दोस्त मैदान जंग में काम आ चुके हैं और जा बजा उनकी लाशें गिरी पड़ी हैं। ऐसी हालत में उन्हें छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊंगा। यहां तक कहने के बाद इब्राहिम लोदी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, हम अपने घोड़े को पांव से सीने तक खून में गर्क देख रहे हैं। महमूद खान, जब तक हमारा अहद था हमने बादशाही की और मनमानियां भी की। अब ये बेवफा आसमान मुगलों की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अब हमारे जिंदा रहने में लुत्फ ही क्या रह गया है। बेहतर यही है कि हम भी खाको खून में मिलकर अपने मुसाहिबों और दोस्तों और सालारों के साथ यकजा हो जाएं। उसके बाद इब्राहिम लोदी हरकत में आया।
اس وقت اس کے پاس 5000 بہترین سوار تھے جو خاص لشکریوں پر مشتمل تھے۔ اپنے ان 5000 جاننثاروں اور سرکردہ لشکریوں کو لے کر بابر کے خلاف میدان میں کود پڑا۔ یہ ابراہیم لودھی کی طرف سے بڑا ہولناک اور جان لیوا حملہ تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے کئی مغلوں کو قتل کر دیا، لیکن دوسری طرف ابراہیم لودھی کے مقابلے میں بابر تھا جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں ہی گزری تھی۔ اس کے علاوہ بابر کا اپنے سالاروں اور لشکریوں سے سلوک ابراہیم لودھی سے قطعی مختلف اور ہمدردانہ تھا۔ جود و سخا اور انسانی ہمدردی اس کی طبیعت کی نمایاں خصوصیات تھی۔ اس کے ملازموں نے کئی بار اس کے ساتھ بددیانتی اور بے وفائی سے کام لیا، یہاں تک کہ اس کی جان لینے تک سے دریغ نہ کیا، لیکن اس انسان دوست حکمران نے ان پر غلبہ پانے کے باوجود بھی ان سے کسی قسم کا انتقام نہ لیا، بلکہ اس کے برعکس انہیں انعامات و اعزازات سے سرفراز کیا۔ بابر صرف شکل و صورت اور ظاہری حیت کے لحاظ سے ہی دلکش اور خوبصورت شخصیت کا مالک نہ تھا، بلکہ وہ خوش بیانی، خندہ روئی میں بھی اپنا جواب نہ رکھتا تھا، اور اپنے ساتھیوں، سالاروں، لشکریوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا شفیقانہ ہمدردانہ تھا۔ گو اپنے 5000 چیدہ اور سرکردہ لشکریوں کے ساتھ ابراہیم لودھی نے بڑا جان لیوا حملہ کیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں بابر تھا جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ وہ بھی ابراہیم لودھی پر حملہ آور ہوا، جس کے نتیجے میں ابراہیم لودھی کے سارے ساتھی مارے گئے اور ابراہیم لودھی خود اس جنگ میں کام آ گیا تھا۔ جب میدان جنگ میں ابراہیم لودھی کے مارے جانے کی خبر بابر کو ہوئی تو اس نے پنجاب کے حاکم دولت خان کے بیٹے دلاور خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ میدان کے اندر لاشوں کا جائزہ لے کر دیکھے کہ کیا واقعی ابراہیم لودھی جنگ کے دوران مارا جا چکا ہے۔ بابر کا یہ حکم پا کر دلاور خان ہٹا، ساری لاشوں کا اس نے جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا ایک جگہ سلطان ابراہیم لودھی خاک و خون میں لت پت پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا تاج سر سے جدا پڑا تھا اور شاہانہ صاحبان ایک طرف تھا۔ کہتے ہیں ابراہیم لودھی کی حالت دیکھ کر اس موقع پر دلاور خان بھی رو پڑا۔ اس نے ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔ پھر دلاور خان بابر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اطلاع دی کہ ابراہیم لودھی واقعی جنگ میں کام آ چکا ہے، اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی ہے۔ بابر بنفس نفیس اپنے سرکردہ سالاروں کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں ابراہیم لودھی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا 4 تکیوں والے تخت پر بیٹھنے والے سلطان ابراہیم لودھی کی لاش پانی پت کے میدان میں خاک و خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں بابر خود اس کی عبرتناک حالت کو دیکھ کر کانپ اٹھا تھا۔ پھر بابر آگے بڑھا، ابراہیم لودھی کا کٹا ہوا سر اس نے زمین سے اٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آفرین ہے تمہاری جوامردی پر۔ اس کے بعد بابر نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور بڑی ہمدردی سے انہیں مخاطب کر کے اس نے حکم دیا، ابراہیم لودھی کی لاش کو غسل دے کر جہاں وہ قتل ہوا ہے وہیں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اس کے بعد بابر نے جا بجا لوگوں کو متعین کیا تاکہ مال و حشم، خزانہ، شاہی خیمہ، ہاتھی، گھوڑے اور جملہ آلات اور تمام علامات سلطانی پر قبضہ کر لیں۔ چونکہ اس جنگ کے نتیجے میں بابر کے ہاتھ اس روز 2700 گھوڑے، 1500 ہاتھی، ابراہیم لودھی کا خزانہ، شاہی خیمہ، غرض کے جو کچھ ابراہیم لودھی کے پاس تھا وہ بابر کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں اس جنگ میں لگ بھگ 16000 افغانی مارے گئے، 50000 کے قریب ہندوستانی سپاہی اس جنگ میں کام آئے اور 5000 کا وہ لشکر جو ابراہیم لودھی کے ساتھ تھا، جو سرکردہ لشکریوں پر مشتمل تھا، وہ بھی جنگ میں کام آ گیا تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی نے ہندوستان پر 8 سال 8 مہینے اور 18 دن حکومت کی اور پانی پت کے مغربی حصے میں ہی اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم لودھی کے مارے جانے اور شکست کے بعد افغانوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ اپنی 70 سالہ سلطنت کے دوران افغان بڑے دولت مند ہو چکے تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنے گھر بار، مال و متاع اور خزانوں سے دستبردار ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے بنگال کی راہ لی۔ ان کے درمیان عجیب تفرقہ رونما ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بابر نے مال غنیمت کا بندوبست کرنے کے بعد دہلی شہر کا رخ کیا۔ بابر جب دہلی شہر میں داخل ہوا تو دہلی کے عالم دین شیخ زین نے بابر کے نام کا خطبہ پڑھا۔ بابر نے سب سے پہلے سارے شہر کو گھوم پھر کر خوب دیکھا۔ اس کے بعد کئی قبرستانوں میں جا کر اس نے فاتح خوانی کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے اس وقت تک 3 فرمانروا ہندوستان آئے اور اس ملک پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ پہلا سلطان محمود غزنوی، کیونکہ عرصے تک اس کی اولاد ہندوستان پر حکومت کرتی رہی۔ دوسرا شہاب الدین غوری، جس کے بے باک بیٹوں نے بڑے جاہو جلال کے ساتھ حکومت کی۔ اور تیسرا ظہیر الدین بابر، جس نے خود اور اس کی اولاد نے کافی عرصے تک ہندوستان پر فرما روائی کی۔ اس طرح ہندوستان پر ابراہیم لودھی کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ظہیر الدین بابر ہندوستان کا شہنشاہ بنا۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہوگی۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیں
تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔